کام سے. تو اس لیے میں زیادہ تر یہ الحاد پہ بہت بولتا ہوں کہ یہ عقل کے بالکل کیا ہے خلاف ہے. کیونکہ ان کا جو دعویٰ ہے نا, جو ملحد لوگ ہیں ان کا دعویٰ بڑا اٹریکٹیو ہے. دعویٰ کیا ہے؟ بہت ہی اٹریکٹیو, کہ ہم سائنس کو مانتے ہیں اور سائنس مشاہدات کے علم کا نام ہے. یقینی چیز ہوگی تو مانیں گے, جب تک وہ ثابت نہیں ہوگی لیب میں تجربوں میں ہم اس کو نہیں مانیں گے. ایسی پکی باتوں پہ زندگی کی بنیاد کھڑی کی جا سکتی ہے. مذہب کے فرض شدہ مفروضوں پہ زندگی کی بنیادیں کھڑی نہیں کی جا سکتی. مذہب کے مفروضے فرضی ہیں, جنت, جہنم, قبر کا عذاب. کوئی ایکسپیریمنٹ کسی کا ہوا آج تک؟ بتاؤ بھائی, کسی نے دیکھا؟ اگر ہم بتاتے ہیں فلاں نے دیکھا, بھائی ہو سکتا ہے دماغی تخیل ہو اس کو, ہمیں کیا پتا. کوئی یوٹیوب پہ دکھاؤ نا, کیا خیال ہے, کوئی مردہ زندہ ہوتے ہوئے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ رپورٹ ہے بھائی, یہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, بھائی یہ تو مسلمان کہتے ہیں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہ مفروضوں کی بنیاد پہ زندگی نہیں ہوگی. پھر صبح و شام سائنس پڑھ کے انسان کا دماغ بن جاتا ہے. پھر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں جو بڑی ڈینجرس ہے لیکن ہے حقیقت, ایک کڑوی حقیقت. یورپ میں جب مذہب سے بغاوت پیدا ہوئی ہے نا, مذہب سے بغاوت, اس میں یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی ہجری میں, یعنی صدی عیسوی میں, یعنی 1500 کے بعد, ابھی تو 2022 چل رہا ہے نا, تو 1500 تک تو یورپ میں عیسائیت کے عروج کا زمانہ تھا. 1599 تک عیسائیت کے عروج کا زمانہ. عدالتوں میں پادری, نکاح پڑھانے والے پادری, طلاقوں کے فتوے دینے والے پادری, گناہ معاف کروانے پادری کے پاس جانا پڑے گا. بادشاہ سلامت کے دربار میں پادری کا وجود ضروری تھا, وہ پادری سے مشورے لیے بغیر نہیں چل رہی. یہ عیسائی اسٹیٹس تھیں. ہوا کیا ہے, مذہبی لوگ, ایک تو عیسائی مذہب ویسے بھی منسوخ شدہ مذہب ہے, دوسرا ایک بہت بڑی گڑبڑ جس نے لوگوں کو بغاوت پہ کیا نا, وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے نا, جو چیزیں سائنس سے ثابت ہو چکی تھیں ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جو سائنسی تحقیقات ثابت شدہ تھی نا, ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. حالانکہ وہ مذہب کے دائرے میں وہ چیزیں نہیں آتی تھیں, وہ اس میں ان کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں تھی. ہر چیز میں نا, ہر چیز میں جس چیز کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں بھی ہے. اب مثال کے طور پر گردے کی جو پتھری نکلے گی, کون سی دوا کھانے سے نکلے گی, اس کا مولوی صاحب سے کوئی تعلق ہے؟ تو میڈیکل سائنس بتائے گی نا. سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے یا زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, یا مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلتا ہے, یا چاند گردش کیسے کرتا ہے, یہ تو زمینی حقائق ہے نا. زمین گول ہے کہ چپٹی ہے, اس کا مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہر فیلڈ میں نا کہ ہم چما دیگرے نیست, اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ مذہب سے بغاوت ہونا شروع. جو لبرل طبقہ تھا نا, جو کسی حد تک مذہب سے محبت کرتا تھا, پادریوں کی اس قسم کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اس کو مذہب سے نفرت ہونا شروع ہو گئی. اور پھر پادریوں میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو نکاح سے دور بھاگتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے, ہم شادی نہیں کریں گے. شادی نہیں کرتے تھے, پکڑے جاتے تھے. پھر وہ سمجھ رہے ہیں نا, چرچوں میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا. اس سے بھی ان کا امیج بہت زیادہ خراب ہوا. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا بھائی یہ مذہب سے, یہ مذہب ہی غلط ہے, اور ایسی جان چھڑائی کہ ایسے انتہا پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے مذہب سے بغاوت کر کے کیا اپنے سوسائٹی کا حشر کیا ہے. لیکن آئے کیسے اس کی طرف؟ تو اسلام میں بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سے, کیونکہ اسلام دین آخری دین ہے نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. عیسائی مذہب تو ایسا تھا کہ اس کے بعد تو نئے پیغمبر نے آنا تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ نے اعلان کر دیا اب دین اسلام ہے, اب اللہ عیسائیت کا ذمہ دار نہیں ہے, اب اللہ اسلام کا ذمہ دار ہے, اور نیا نبی نہیں آئے گا, اسلام محفوظ رہے گا.
اور اس کی حفاظت کا ذمہ ایسے اللہ نے لیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امت اب گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی اس امت کے سارے مذہبی رہنما علماء گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بات تو درست ہے کہ سارے گمراہ نہیں ہیں، مگر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سارے ہدایت پر بھی ہو سکتے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں۔ جو مشاہدہ بتا رہا ہوں نا، بہت سے لبرل لوگ جو مذہب پہ آنا چاہتے تھے، بعض متشدد علماء کا رویہ دیکھ کے ان کے ایسے فتوے جو اس زمانے سے بالکل میچ ہی نہیں کرتے، وہ دیکھ کر وہ دین سے پیچھے ہٹے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ وہ دیکھ کے وہ دین سے پیچھے ہٹے ہیں۔ اب وہ اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کلپ بننا شروع ہو جائیں گے، پھر لوگ وہ فلانا مولانا کا کلپ لگائیں گے، دیکھو مفتی صاحب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن دینی طبقے کی یہ بہرحال ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا جن کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے، جن کا سائنسدانوں سے تعلق ہے، اور مذہب نے اس کے بارے میں خاموشی اسی لیے اختیار کی ہے کہ بھائی اس میں کوئی بھی نظریہ رکھ لو، اس میں مذہب کو زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، ہر جگہ رکاوٹ نہ بنے آپ۔ ہم نے جب دیگر علماء کو دیکھا، بہت سارے حضرات کو دیکھا، جب ان کے ساتھ بیٹھے تو ہمیں پتہ چلا بھائی اصل تو یہ ہے۔ تو چند دیکھ کے چاول کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگانا چاہیے، چند مولوی فراڈی ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار یہ سارے ایسے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ چلیں پھریں تو بہت سے مولوی آپ کو ایسے خاندانی ملیں گے، پھر ہمیں خاندانی جیسے مولویوں میں ملے نا، ہمیں عام طبقے میں ایسے خاندانی لوگ اب تک تلاش کے باوجود نہیں ملے۔ اتنے خاندانی ہے تو ہوتے ہیں عام طبقے میں بھی، اتنے خاندانی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ جو جذباتی تقریریں ریاست کے اگینسٹ، بغاوت، خلافت کے نام پہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ چورن منجن بکتے بہت جلدی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حق پرست ہے، لیکن ان کا جو آگے چل کے رزلٹ نکلتا ہے وہ رزلٹ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا بات چل پڑی ہے تو ایک اور میں وضاحت کر دوں۔